بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر ہونے والے فل کورٹ ریفرنس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ اس میں کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو شرکاء تھے اس پروگرام سارے کے ان کے لیے جو ریفریشمنٹ کا پروگرام تھا وہاں پر کیا کچھ ہوا، اور کون سے ججز تھے جن کے پاس صحافی اور وکلاء جو تھے وہ بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد جمع تھے، جبکہ ایک جو کیسز کی سماعت ہوئی اس میں ایک دو کیس بھی اہم تھے، جس میں ایک کیس تھا جس میں بابر اعوان پیش ہوئے ہیں اور ان کے موکل پر 2 کروڑ روپے کا سول سوٹ کا کیس تھا، اور پشاور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایبٹ آباد نے ان کے موکل کے خلاف فیصلے دیے تھے اور ان کو چیلنج کیا تھا بابر اعوان کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بابر اعوان اپنے موکل کو بڑا ریلیف دلانے میں کامیاب ہوئے، اور دونوں متحد عدالتوں کے فیصلے کا عدم قرار دے دیے گئے، اور دوبارہ ٹرائل کورٹ کو یہ معاملہ بھیجا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے دلائل سن کر میرٹ پر۔ ناظرین، کیس کی سماعت کے بعد بھی پھر کچھ ہوا، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو آغاز پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آج نئے عدالتی سال کے آغاز پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے پہلی خبر تو یہ تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ جو سینئر ترین جج ہیں اور جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں 17 ستمبر کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تاہم آج جب ریفرنس شروع ہوا تو سب صحافیوں کے اور یوٹیوبروں کے جو اندازے تھے اس حوالے سے وہ غلط ثابت ہو گئے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریفرنس میں موجود تھے، فل کورٹ ریفرنس میں۔ ناظرین، اس تقریب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریب کا آغاز کس طرح ہوا۔ بڑی تعداد میں وکلاء صحافی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ 9:30 بجے عدالت لگی اور عدالتی اہلکار پہلے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کورٹ آ گئی ہے۔ تو اس طرح ہوا، پھر کورٹ آ گئی، اور آج چونکہ 16 موجود ججز میں سے 15 جج تقریب میں موجود تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ بیرون ملک تھے، اس لیے وہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکے، جبکہ 15 ججز نے شرکت کی۔ تو ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے سب سے جو جونیئر جج ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے اور وہ رائٹ سائڈ پر سب سے پہلی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جسٹس مس مسرت ہلالی آئی ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ سب سے آخری کرسی پر جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح ترتیب سے سارے ججز ارد گرد بیٹھتے رہے ہیں، اور آخر پہ جو ہیں وہ 3 ججز جو ہیں ان میں لیفٹ سائڈ پہ جا کے بیٹھے ہیں سردار طارق مسعود جو تیسرے نمبر پر ہیں سینئر ترین جج، اور رائٹ سائڈ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں، اور آخر پہ آئے ہیں پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو آ کر پہلی چیئر پر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد عدالتی جو تھے انہوں نے عدالتی اہلکار جو بھی کہہ لیں یا جو تقریب کے منتظمین، انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ جی پروگرام شروع کریں، تو چیف جسٹس نے اجازت دی ہے۔ پھر قاری محسن صاحب کو تلاوت قرآن پاک کے لیے بلایا گیا، انہوں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل
منصور عثمان عوان کو دعوت خطاب دی اور انہوں نے انگلش میں خطاب کیا، جس میں انہوں نے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور ان کے فیصلوں اور ان کے ہم خیال جو بینچ تھے ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کی، جبکہ اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون الرشید کو چیف جسٹس نے خطاب کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی عدالتی جو چیف جسٹس موجودہ ہیں ان کے جو فیصلے ہیں اور جو ان کے ہم خیال جج ہیں ان کے کیسز سننے کے معاملہ کو انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران جو میرے ارد گرد صحافی تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے سمیع ابراہیم صاحب، اور میرے پیچھے کھڑے تھے ہمارے دوست یوٹیوبر ہیں بڑے صدیق جان صاحب، تو وہ کھڑے تھے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو تقریریں ہومیوپیتھک ہی کر رہے ہیں اور خوش کر رہے ہیں ججز چیف جسٹس کو، اور یہ وہ یا حکومت کو کہہ لیں۔ تو جو پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عابد شاہد زبیری صاحب، وہ جب تقریر کریں گے تو وہ صحیح تقریر ہوگی اور وہ الیکشن کے 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا مطالبہ کریں گے، اور یہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد شاہد زبیری کو خطاب کے لیے دعوت دی، اور وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آ کر 9 صفات کی تقریر پڑھ کر سنائی، اور ملٹری کورٹس کا بھی ذکر کیا کہ اس کو ختم کیا جائے اور سویلین کو، اور پھر جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں گرفتار ان کے معاملے کو بھی انہوں نے اٹھایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا بھی ذکر کیا، مطالبہ کیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تو جو پہلی دو تقریریں تھی دو، اس میں چیف جسٹس زیر لب مسکراتے رہے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے بڑے غور سے شرکاء کو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عابد زبیری کی تقریر ہوئی اور وہ ختم ہوئی تو جو لطیف کھوسہ صاحب تھے وہ بھاگے ہیں اٹھ کے اور ان کو جا کر ملے ہیں اور بڑی ان کو مبارکباد دی، اور یہ سارا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے۔ بابر اعوان موجود تھے، علی گوہر خان موجود تھے، شعیب شاہین موجود تھے، اور لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے۔ اس طرح یہ لوگ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ہم خیال سمجھے جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، یہ سارے وکلاء موجود تھے، جبکہ جو مخالف گروپ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا اور اس کے علاوہ جو عاصمہ جہانگیر گروپ ہے اس کا کوئی بندہ بھی آج پروگرام میں شریک نہیں تھا، جن میں احسن بھون صاحب ہیں، جبکہ دیگر جو لوگ ہیں علی احمد کرد صاحب ہیں اور رشید رضوی صاحب ہیں یا منیر ملک صاحب ہیں یا اسی طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی شخص جو تھا وہ تقریب میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے خود ہی اپنا خطاب شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر خوب سنائی کہ جی عدلیہ کے ساتھ حکومت نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر انہوں نے گڈ ٹو سی یو اور شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر اور ججمنٹ کے حوالے سے بھی وضاحت کی کہ یہ میں نے ایسے کہا تھا ویسے کہا تھا، اور ان کو غلط ان کی تشریح لوگ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے خلاف انہوں نے ریفرنس سنا اس کی سربراہی کر رہے تھے بینچ کی 10 رکنی، اور ان کو سال 2 سال ان کو اور ان کی وائف کو ذلیل کرتے رہے، تو ان کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ گزشتہ سال 1.5 سال سے جو ہے نا وہ فائز عیسیٰ صاحب کوئی کیس بھی نہیں سن رہے کافی ماہ سے، تو ان کا ذکر کیا اور کہا کہ جی وہ بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑا امید ہے کہ وہ عدلیہ کو آگے لے کر جائیں گے، اور فلان میں ان کی تعریفیں شریف ہیں، ان کو مسالہ مرچ مسالہ لگاتے رہے۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پروگرام ختم ہو گیا. پروگرام ختم ہوا پھر جو ہے نا ریفریشمنٹ کے لیے کہا، انہوں نے اعلان کیا کہ ریفریشمنٹ ہوگی، وہ آپ ادھر آ جائیں. تو کمرہ نمبر عدالت نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ ہی بڑا ہال ہے، وہاں پر ریفریشمنٹ کا بندوبست تھا. وہاں پر پھر سارے صحافی بھی چلے گئے اور وکلا بھی چلے گئے اور ججز بھی ادھر ہی موجود تھے. تو میں بھی جو شروع میں جانے والے لوگ تھے ان میں نکل گیا اوپر، اور میری پھر انشاءاللہ اور ماشاءاللہ جو بھی ہے کہ سارے ججز سے ملاقاتیں ہوئیں. آج سب کو سلام کیا، ان سے ہاتھ ملایا، کوئی گلے ملا. ایک گلہ تھوڑا سا مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے کہ انہوں نے میں نے ان کو سلام کیا ہے، انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا. اور اسی حوالے سے کچھ تھوڑی دیر بعد مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کوئی ان سے سوال بھی کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تو کیا چیف جب حلف لیں گے تو صدر مملکت سے ہاتھ ملائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کروں گا. تو یہ تو تھی تھوڑی سی اپنی پرسنل میری ایکسپیرینس. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ تھے صحافی سارے، وہ کچھ چیف جسٹس کے ارد گرد جمع تھے اور کچھ جو تھے وہ فائز عیسیٰ صاحب کے ارد گرد جمع تھے. میں بھی گیا ہوں تھوڑا، تو فائز عیسیٰ صاحب سے دھڑا دھڑ سوال پوچھ رہے تھے اور وہ جواب بھی دے رہے تھے. تو اس میں تھوڑی سی مشکل میرے لیے یہ ہوئی کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا اور لوگ وہاں پہ ویڈیو شیڈیو بنا رہے تھے، تو مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا پہلے. پھر یہ ہے کہ میں وہ موبائل پہلے جمع کر لیتے ہیں جدھر سماعت ہوتی ہے، یا کمرہ 1 نمبر میں سماعت تھی سمجھے کیسز کی یا ریفرنس تھا، تو پہلے باہر ہی انہوں نے جمع کر لیا تھا موبائل. تو وہ میں ادھر سے لینا بھول گیا، میں نے ایسے ہی ادھر چلے گئے. پھر یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ یار یہ باقی لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں. پھر میں گیا ہوں، جا کے اپنا موبائل ادھر سے لے کے آیا ہوں. آگے پھر میں نے تصویریں بھی بنائی ہیں، ویڈیو بھی بنائی ہے. تو یہ شغل میلہ ہوا ہے. اسی دوران میں کوئی ایک آدھ مکالمہ کوئی سنتے ہیں کہ قیوم صدیقی صاحب کا بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ فوٹو بنایا تو قیوم صدیقی نے انکار کیا، اور یہ وہ اس طرح کی کہانی کچھ لوگوں نے ٹویٹر پر چلائی اور بتائی ہے. تو ناظرین، یہ تو تھا حال سارا فل کورٹ ریفرنس کا اور بعد کا. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ آج چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ میری آخری تقریر ہے اس طرح کے کسی پروگرام سے. تو اس سے یہ بھی لگ گیا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے نا وہ فل کورٹ ریفرنس نہیں لیں گے، جس میں آج تو انہوں نے خود تقریر کی، فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی. تو فل کورٹ ریفرنس جو ان کے اعزاز میں ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ فائز عیسیٰ صاحب جو نامزد چیف جسٹس ہیں وہ بھی خطاب کریں گے اور ان کو ان کی باتیں سننی پڑیں گی. تو میرا خیال اسی ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس ہی نہ لیں اور بس کام کو ختم کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آج انہوں نے کیسز کی سماعت بھی نہیں کی تقریب کے بعد، اور جو کاز لسٹ تھی وہ ختم کر دی. ختم تو نہیں کی. پھر جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے پھر کیسز کی سماعت کی. تو آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ پھر بعد میں یہ بھی ہوئی ہے کہ پہلے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیسز سننے تھے آئندہ ہفتے کے لیے سارے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ کیسز کچھ ڈراپ کر دیے گئے ہیں اور کوئی فی الحال ابھی تک کوئی سپلیمنٹری کاز لسٹ بھی جاری نہیں ہوئی. اور اہم کیس تھا، کل سننا تھا ای او بی آئی کا سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر اقبال گوندل کے خلاف، وہ کیس ڈراپ کر دیا ہے. اس کے علاوہ گن اینڈ کنٹری کلب کا کیس تھا وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے. کچھ کیس 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں سنے گا 11 بجے تک، اور پھر باقی کچھ جو کیسز ہیں کچھ وہ محمد علی مظہر اور عائشہ ملک جو ہیں وہ 11:30 کے بعد سنیں گی.
تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر جب چیف جسٹس بینچ میں آج نہیں بیٹھے تو پھر جسٹس محمد علی مظہر اور عائشہ ملک پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیسز کی سماعت کی کمرہ نمبر 3 میں، اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ ایک تو ڈیلیمیٹیشنز کا کیس تھا، شہریار خان ماہر اور امتیاز احمد شیخ اور ابراہیم جتوئی، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف گزشتہ جو مردم شماری تھی اس کی حلقہ بندیوں کے خلاف کیا ہوا تھا، چیلنج کیا تھا۔ تو اس کا یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل شہریار سواتی نے پیش ہو کر کہا ہے کہ اب تو نئی مردم شماری ہوئی ہے اور اس کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ اب پرانا تو ختم ہو گیا، اب آئندہ جو ہوں گی حلقہ بندیاں وہ شفاف ہوں گی اور الیکشن کمیشن کسی کے زیر اثر نہیں ہوگا اور آزادانہ طور پر ہوں گی اور کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس پر یہ ہے کہ شہریار ماہر کے وکیل جو تھے صلاح الدین احمد، بیرسٹر صلاح الدین احمد، انہوں نے پھر کہا کہ ہمارا یہ حق محفوظ رکھا جائے کہ اگر دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں یا نہ ہوں اور ہمیں اعتراض ہو تو ہم دوبارہ عدالت آ سکیں۔ تو محمد علی مظہر صاحب نے یہ کیا کہ جو درخواستیں تھیں ان کو ڈسپوز آف کر دیا ہے اور نمٹا دیا ہے، اور قرار دیا ہے کہ اگر کوئی دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا تو درخواست دار دوبارہ بھی سپریم کورٹ آ سکتے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اہم کیس اور ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے کے کوئی فراڈ کا کیس ہے، جس میں بابر اعوان صاحب بطور وکیل پیش ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ 2 وکلا، ایک ان کی طرف سے خود ہی وکیل تھے ایک اور ایک وکیل تھے، ایک آغا محمد علی جو تھے وہ وکیل تھے بابر اعوان کے ساتھ، جبکہ ایک جو مدعا کے جانب سے تھے وہ راجہ نوشیروان اختر وکیل تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جو بابر اعوان صاحب ہیں ان کے جو موکل تھے ان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایبٹ آباد نے 2 کروڑ روپے کے فراڈ یا جو بھی کہہ لیں اس کے معاملہ پر انہوں نے بابر اعوان کے موکل کے خلاف فیصلے دیے تھے۔ وہ وہاں عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کے خلاف فیصلے آ گئے تھے۔ ان کو چیلنج کیا تھا بابر اعوان نے۔ پھر سماعت کے آغاز پر تو جسٹس محمد علی مظہر اور عائشہ ملک بڑے اگریسو تھے کہ جی آپ کو بار بار عدالتوں نے بلایا، آپ نہیں گئے اور آپ کے خلاف فیصلے آ گئے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بابر اعوان نے ذرا گھیرا شیرا ججز کو اور اپنے دلائل دیے اور ان کو کنونس کیا اور کہا کہ جی وہاں کو مسئلہ تھا یہ وہ، اب آپ مجھ سے سوورن گارنٹی لے لیں تو جو ہے نا کیس دوبارہ چلائیں، اور اس طرح پھر یہ ہے کہ ججز مان گئے اور انہوں نے جو ہائی کورٹ اور جو ماتحت عدالت کے فیصلے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا اور معاملہ دوبارہ جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا ہے۔ اور جو بابر اعوان کے موکل تھے انہوں نے بابر اعوان پہلے کہہ رہے تھے کہ 50 لاکھ روپے کی میں گارنٹی اسلام آباد سے دے دیتا ہوں، تو جو مدعا تھے ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ 2 کروڑ کا معاملہ ہے تو 1 کروڑ کی گارنٹی دیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بابر اعوان کے موکل تھے انہوں نے کہا کہ وہ پراپرٹی کی کوئی جو ہے نا وہ گارنٹی دے سکتے ہیں 1 کروڑ روپے کی۔ تو پھر عدالت نے ان کو حکم دیا ہے کہ 2 نومبر تک وہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی کے کاغذات ٹرائل کورٹ میں جمع کرائیں گے، اس کے بعد ان کو کوئی مزید وقت نہیں دیا جائے گا، اور انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر 90 روز کے اندر فیصلہ کرے اس معاملے کا۔ جبکہ سماعت کے بعد جو تھا میں نے جو مدعا تھے اس کے وکیل سے بات کی، اس نے کہا جی یہ 2 کروڑ روپے کا کوئی ہمارا سول سوٹ کا معاملہ ہے، جبکہ میں ساتھ ہی چل رہا تھا تو جو درخواست گزار تھے اور ان کے جو وکیل تھے پھر بابر اعوان کو وہ مبارکبادیں دے رہے تھے کہ جی بڑا اچھا کام ہو گیا ہے اور یہ۔ تو ناظرین یہ سارا آج کی سماعتوں کا احوال تھا۔ آئندہ بھی اگلے دنوں میں بھی ہم انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گے سپریم کورٹ، یا آپ کو خبریں ساری دیتے رہیں گے، اور یہ ہے کہ آپ میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ میرے پروگراموں کو شیئر بھی کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے۔
پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔